محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع عشر، 14واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے ضمائر مرفوع منفصلہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا کہ یہ کل 14 ضمائر ہے، جن میں سے پہلی 6 ضمائر غائب کے لیے یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن یہ غائب کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلی 3 ضمائر یعنی ہوا، ہما، ہم یہ مذکر کے لیے، اور آخری 3 ضمائر یعنی ہیا، ہما، ہن یہ مؤنث کے لیے آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 6 ضمائر یعنی انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن یہ 6 ضمائر مخاطب کے لیے آتی ہے۔ ان میں سے بھی پہلی 3 ضمائر یعنی انت، انتما، انتم یہ مذکر کے لیے، اور انتی، انتما، انتن یہ مؤنث کے لیے آتی ہے۔ اور آخری 2 ضمائر یعنی انا اور نحن یہ متکلم کے لیے آتی ہے، اور اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہے، یعنی یہ ضمائر مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے۔ ان 14 ضمائر میں سے جو ضمائر اس درس میں دیے گئے ہیں ان میں سے انتما، نحن اور ہوا کا استعمال تو ہم نے پچھلے اسباق میں بھی سیکھ لیا تھا۔ ان ضمائر کے ساتھ ساتھ آج ہم تعارفی طور پر ہما کا استعمال بھی سیکھیں گے۔ اس کا استعمال آج ہم پہلی مرتبہ سیکھیں گے۔ یہ ضمائر مرفوع منفصلہ میں سے تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے اسباق میں اسماء اشارات کے بارے میں بھی تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ آپ نے پڑھ لیا تھا کہ بعض اسماء اشارات قریب کے لیے اور بعض اسماء اشارات بعید کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح بعض مذکر کے لیے، بعض مؤنث کے لیے، بعض واحد، بعض تثنیہ اور بعض جمع کے لیے آتے ہیں۔ مثلا ھذا، ھذان، ھؤلاء یہ مذکر قریب کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ھذا واحد کے لیے، ھذان تثنیہ کے لیے اور ھؤلاء جمع کے لیے آتا ہے، جبکہ ھذہ، ھاتان، ھؤلاء یہ مؤنث قریب کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ھذہ واحد کے لیے، ھاتان تثنیہ کے لیے اور ھؤلاء جمع کے لیے آتا ہے، یعنی ھؤلاء مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ذاک، ذانک، اولئک یہ مذکر بعید کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے ذاک واحد کے لیے، ذانک تثنیہ کے لیے اور اولئک جمع کے لیے۔ اسی طرح تلک، تانک، اولئک یہ مؤنث بعید کے لیے آتے ہیں۔ ان میں سے تلک واحد کے لیے، تانک تثنیہ کے لیے اور اولئک جمع کے لیے، یعنی جس طرح ھؤلاء
مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، بالکل اسی طرح اولئک بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہؤلاء قریب کے لیے جبکہ اولئک بعید کے لیے آتا ہے۔ ان تمام اسماء اشارات کے بارے میں تو ہم نے پچھلے اسباق میں تفصیل سے پڑھ لیا تھا اور ان کا استعمال سیکھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ذانکا اور تانکا کا استعمال سیکھیں گے۔ ان اسماء اشارات میں سے ذانکا اور تانکا کا استعمال سیکھیں گے۔ ذانکا تثنیہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے، یعنی یہ ذاکا یا ذالکا کا مثنیٰ ہے، جبکہ تانکا یہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ تانکا مؤنث بعید کے لیے آتا ہے، یعنی یہ تلکا کا مثنیٰ ہے جو کہ واحد مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ تلکا واحد مؤنث بعید کے لیے آتا ہے اور تانکا یہ تثنیہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح ذانکا یہ ذاکا کا تثنیہ ہے، ذاکا واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے اور ذانکا تثنیہ مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ اب آئیے باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ انتما یہ مذکر مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی انتما مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ اسی طرح نحن یہ جمع متکلم تثنیہ کی ضمیر ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ انتما تم دونوں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، تم دونوں مذکر یا مؤنث۔ نحن ہم سب مذکر یا ہم سب مؤنث، یا ہم دو مذکر یا ہم دو مؤنث۔ انت ولد تو ایک لڑکا ہے، وانت ولد اور تو ایک لڑکا ہے۔ یہ فرض کرے دو لڑکے سامنے کھڑے ہیں، پہلے ایک کے بارے میں کہا، ایک سے کہا کہ انت ولد تو ایک لڑکا ہے، پھر دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا وانت ولد اور تو ایک لڑکا ہے۔ انتما ولدان، ان دونوں جملوں کو ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، انتما ولدان تم دونوں لڑکے ہو۔ انت طالب تو ایک طالب علم ہے، وانت طالب اور تو ایک طالب علم ہے۔ دو طلباء سامنے کھڑے تھے، پہلے ایک کو مخاطب کر کے کہا انت طالب تو ایک طالب علم ہے، پھر دوسرے کو مخاطب کر کے کہا وانت طالب اور تو ایک طالب علم ہے۔ اب اگر ان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کر کے کہا جائے تو یوں کہیں گے انتما طالبان تم دونوں طالب علم ہو۔ من انتما تم دونوں کون ہو۔ انتما مبتدا مؤخر اور من خبر مقدم، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ نحن طالبان ہم دونوں طالب علم ہے۔ نحن مبتدا طالبان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ من انتما تم دونوں کون ہو۔ نحن طالبان ہم دونوں طالب علم ہے۔ من انتما تم دونوں کون ہو۔ نحن ولدان ہم دونوں لڑکے ہیں۔ ہوا
یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ ہما یہ تثنیہ غائب کی ضمیر ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ ہوا وہ ایک مذکر، ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث۔ عابد طالب، عابد ایک طالب علم ہے۔ وسعید طالب، اور سعید ایک طالب علم ہے۔ ان دونوں جملوں کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہما طالبان، وہ دونوں طالب علم ہے۔ اسم ظاہر یہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے ضمیر غائب کا استعمال کیا گیا۔ عابد اور سعید یہ دونوں اسم ظاہر ہے۔ اب ان کے بارے میں ضمیر لوٹائی جا رہی ہے ہما، چونکہ اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے ان کے لیے جو ضمیر لوٹائی جائے گی وہ غائب کی ضمیر ہوگی۔ تو عابد طالب، عابد ایک طالب علم ہے۔ وسعید طالب، اور سعید ایک طالب علم ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہما طالبان، وہ دونوں طالب علم ہے، یعنی عابد اور سعید۔ حامد ولد، حامد ایک لڑکا ہے۔ وسالم ولد، اور سالم ایک لڑکا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر ان دونوں کے بارے میں ہم یہ خبر دینا چاہیں کہ وہ دونوں لڑکے ہیں تو ہم یوں کہیں گے، ہما ولدان، وہ دونوں لڑکے ہیں، یعنی حامد اور سالم دونوں لڑکے ہیں۔ من ذانک الولدان، وہ دونوں لڑکے کون ہیں؟ من خبر مقدم، ذانک الولدان مبتدا مؤخر، ذانک اسم اشارہ۔ یہ تثنیہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے، یہ ذاکا کا تثنیہ ہے۔ من ذانک الولدان، وہ دونوں لڑکے کون ہیں؟ من خبر مقدم، ذانک الولدان مبتدا مؤخر، ذانک اسم اشارہ، الولدان مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ من ذانک الولدان، وہ دونوں لڑکے کون ہیں؟ ذانک طالبان، وہ دونوں لڑکے طالب علم ہیں یا وہ دو طالب علم ہیں۔ ذانک اسم اشارہ مبتدا، طالبان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ من ذانک الرجلان، وہ دو آدمی کون ہیں؟ ذانک محمود و خالد، وہ دونوں آدمی محمود اور خالد ہے۔ انتما یہ تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ نحن یہ جمع تثنیہ متکلم کی ضمیر ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ انتما تم دونوں مذکر یا تم دونوں مؤنث۔ نحن ہم سب مذکر یا ہم سب مؤنث، یا ہم دونوں مذکر یا ہم دونوں مؤنث۔ انت بنتن، تو ایک لڑکی ہے۔ وانت بنتن، اور تو ایک لڑکی ہے۔ دو لڑکیاں سامنے کھڑی تھی
پہلے ایک سے مخاطب ہو کر کہا انت بنتن، تو ایک لڑکی ہے، پھر دوسری سے مخاطب ہو کر کہا وانت بنتن، اور تو ایک لڑکی ہے، پھر دونوں سے مخاطب ہو کر کہا انتما بنتانی، تم دونوں لڑکیاں ہو، یعنی انت بنتن اور وانت بنتن، ان کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے انتما بنتانی، تم دونوں لڑکیاں ہو۔ انت طالبتن، تو ایک طالبہ ہے، وانت طالبتن، اور تو ایک طالبہ ہے، پہلے ایک طالبہ سے مخاطب ہو کر کہا انت طالبتن کہ تو ایک طالبہ ہے، پھر دوسری سے مخاطب ہو کر کہا وانت طالبتن، اور تو ایک طالبہ ہے۔ اب دونوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے تو یوں کہیں گے انتما طالبتانی، تم دونوں طالبات ہو۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن بنتانی، ہم دونوں لڑکیاں ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن طالبتانی، پہلے لڑکیوں سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو، تو انہوں نے جواب دیا نحن بنتانی، ہم دونوں لڑکیاں ہیں۔ پھر دونوں طالبات سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو، تو انہوں نے جواب دیا نحن طالبتانی، ہم دونوں طالبات ہیں۔ ہیا ہما، ہیا یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہما یہ تثنیہ غائب کی ضمیر ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ ہیا وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث۔ فاطمۃ طالبۃ، فاطمہ ایک طالبہ ہے، وزینب طالبۃ، اور زینب ایک طالبہ ہے۔ ہما طالبتانی، وہ دونوں طالبات ہیں۔ پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا کہ اسم ظاہر یہ غائب کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہاں پر فاطمہ اور زینب یہ دونوں اسم ظاہر ہے، تو چونکہ یہ غائب کے حکم میں ہے اس لیے ان کی طرف جو ضمیر لوٹائی جائے گی وہ غائب والی ضمیر ہوگی، تو لہٰذا فاطمۃ طالبۃ و زینب طالبۃ، فاطمہ ایک طالبہ ہے اور زینب ایک طالبہ ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہیں گے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہما طالبتانی، وہ دونوں طالبات ہیں۔ یعنی جب ان دونوں کے بارے میں ہم نے یہ خبر دینا ہو کہ وہ دونوں طالبات ہیں تو ہم یوں کہیں گے ہما طالبتانی، وہ دونوں طالبات ہیں۔ سعیدۃ امرأۃ، سعیدہ ایک عورت ہے، وہند امرأۃ، اور ہند ایک عورت ہے۔ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہما امرأتانی، وہ دونوں عورتیں ہیں۔ من تانک البنتانی، وہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ من خبر مقدم، تانک البنتانی مبتدا مؤخر۔ تانکا یہ اسم اشارہ ہے جو کہ تثنیہ مؤنث بغیض کے لیے آتا ہے، ذانکا تثنیہ مذکر بغیض کے لیے، اور تانکا تثنیہ مؤنث بغیض کے لیے آتا ہے۔ ذانکا یہ ذاکا کا تثنیہ ہے اور تانکا یہ تلکا کا تثنیہ ہے، تو تانکا یہ اسم اشارہ، البنتانی مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ، تانکا طالبتانی، وہ دونوں طالبات ہیں۔ تانکا مبتدا، طالبتانی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام،
من تانی کل بنتانی، وہ دونوں لڑکیاں کون ہے؟ تانی کا طالبتانی، وہ دونوں لڑکیاں طالبات ہے، یا وہ دو طالبات ہے، یا وہ دونوں طالبات ہے۔ من تل کا من تانی کا امرأتانی، وہ دو عورتیں کون ہیں؟ تانی کا سعیدۃ و ہند، وہ دونوں عورتیں سعیدہ اور ہند ہے، وہ دونوں عورتیں سعیدہ اور ہند ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔